بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو رافع کی دو حدیثیں فصل ثالث میں آپ نے پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث میں حضرت ابو رافع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کے پیٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں بھونا اور آپ نے تناول فرمائی۔ بکری کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کلیجی۔ جب بکری کا پیٹ کو چیرو تو اس کے پیٹ میں سے کھانے کی چیز کیا نکلتی ہے؟ کلیجی نکلتی ہے۔ تو اس سے مراد کلیجی ہے کہ کلیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بھونی، آپ نے وہ تناول فرمائی اور اس کے بعد نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ یہ ما مست النار کے وضو کا مسئلہ ہے جو آپ کو پہلے تفصیل سے ہم نے بتا دیا۔ دوسرا مسئلہ بھی، دوسری حدیث بھی اسی مسئلے سے متعلق ہے لیکن وہ ایک قصہ ہے۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاس ایک بکری آئی ہدیے کی، تو اس کو ہم نے دیگچی کے اندر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ دیگ میں پک رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ دیگچی میں کیا پک رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہدیے میں آئی تھی بکری، وہ پک رہا ہے گوشت، تیار ہے، آپ بھی تناول فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا ناولنی ذراع، مجھے دستی دو، بکری کی دستی دو۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے نکال کے پیش کر دی، آپ نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، پھر اس کے بعد دوبارہ فرمایا ناولنی ذراع الآخر، مجھے دوسری دستی بھی دو۔ کہتے ہیں وہ بھی میں نے پیش کی، آپ نے اس میں سے بھی کچھ تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا ناولنی ذراع الآخر، مجھے ایک اور دستی دو۔ دستی سمجھتے ہو نا کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بکری میں دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، بکری کی دستیاں دو ہی ہوتی ہیں، وہ دو میں نے آپ کو پیش کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو رافع، اگر تم خاموش رہتے، یہ بات نہ کہتے اور دیگچی میں ہاتھ ڈالتے ذراع لینے کے لیے، تو تم کو دیگچی میں ذراع مل جاتی، دستی مل جاتی، اور اس وقت تک ملتی رہتی جب تک تم خاموش رہ کر میرے حکم کو مانتے رہتے۔ یعنی معجزہ ظاہر ہوتا۔ کیا ظاہر ہوتا؟ معجزہ، کہ نبی کی امر پہ امتثال کرنے پہ یہ معجزہ ظاہر ہوتا کہ دو دستی والی بکری کی دستیاں اس وقت تک دیگچی میں سے آتی رہتی جب تک کہ تم ہاتھ ڈال کر میرے حکم پر نکالتے رہتے۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور اپنی انگلیوں کے کنارے دھوئے، کیونکہ اسے پکڑ کے تناول فرمایا تھا، اور نماز پڑھنے چلے گئے۔ پھر واپس تشریف لائے تو کچھ ٹھنڈا گوشت موجود تھا، ٹھنڈا ہو گیا تھا، آپ نے وہ بھی تناول فرمایا، اور پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھی، ولم یمس ماء، اور پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اسے کیا ثابت ہوا کہ ما مست النار سے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ حضرت انس ابن مالک کا قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت ابو طلحہ، ہم تین ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی دعوت میں گئے ہوں گے، تو وہاں پر روٹی اور گوشت آیا تو ہم نے کھایا۔ حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی ابن کعب یہ کبار صحابہ میں ہیں، اور حضرت انس صغار صحابہ میں ہیں تینوں صحابی۔ کہتے ہیں کھانے کے بعد میں نے میزبانوں سے کہا بھئی پانی لاؤ، تو ان دونوں بزرگوں نے مجھ سے پوچھا کیوں، پانی کیوں منگا رہے ہو؟ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا میں وضو کرنے کے لیے منگا رہا ہوں، ہم نے گوشت کھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ طیبات کے استعمال کے بعد تم وضو کر رہے ہو، یہ تو پاکیزہ کھانا تھا، اور تم سے بہتر ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انہوں نے بارہا گوشت تناول فرمایا اور وضو نہیں کیا، تم کیوں ایسے کام کر رہے ہو؟ یہ حدیث بھی ما مست النار کو بیان کرتی ہے۔ یہ وہی مسئلہ جو پیچھے گزرا، مس امرأ ناقض وضو ہے یا نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ حضرات صحابہ کرام کے دور سے مسئلہ مختلف ہی ہے۔ حضرت ابن عمر کا مذہب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے لے وضو کرنے کے بعد تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بھی ملامسہ ہے، او لامستم النساء میں داخل ہے، اور او لامستم النساء کا مطلب ہے عورت کو ہاتھ سے چھونا، کیونکہ اس نے عورت کو ہاتھ سے چھو لیا لہذا اس کو وضو کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ خامس ہیں، خلیفہ راشد خامس، پانچویں خلیفہ راشد، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ یہ حضرت تمیم داری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری یہ صحابی ہیں، کیا روایت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء من کل دم سائل، وضو ہر بہنے والے خون سے واجب ہو جاتا ہے، یعنی کسی کے بھی خون بہہ پڑے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اب نماز پڑھے گا یا کوئی عبادت مقصودہ انجام دے گا تو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ یہ باب ما یوجب الوضو کی آخری حدیث ہے، اور اس میں ایک اور اختلافی مسئلہ اس سے متعلق ہے نواقض وضو کا، وہ یہ کہ نجاست خارج من غیر السبیلین ناقض وضو ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ نجاست جو من غیر السبیلین خارج ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس مسئلے کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نجاست سبیلین سے خارج ہو، سبیلین سمجھتے ہو نا؟ اگر نجاست سبیلین سے خارج ہو بالاتفاق سب کے نزدیک، وہ ناقض وضو ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اور شے طاہر من غیر السبیلین خارج ہو، شے طاہر پاک چیز من غیر السبیلین خارج ہو بالاتفاق، وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ جیسے پسینہ یا عورت کے پستان سے آنے والا دودھ شے طاہر ہے، خارج من غیر السبیلین ہے۔ لعاب شے طاہر ہے، خارج من غیر السبیلین ہے۔ اس سے بالاتفاق کسی کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ گئے؟ دو مسئلوں میں اتفاق، خارج من السبیلین نجاست ہو وضو ٹوٹ جائے گا، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ خارج من غیر السبیلین طاہر ہو، پاک چیز ہو، وضو نہیں ٹوٹے گا، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خارج من غیر السبیلین اگر شے نجس ہو، خارج من غیر السبیلین اگر شے نجس ہو، اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اختلاف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اچھا اس میں ایک صورت اور بھی ہے، خارج من غیر السبیلین نجس کثیر ہوگی یا قلیل ہوگی؟ اگر قلیل ہو کسی کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ خارج من غیر السبیلین نجاست اگر قلیل ہے، تھوڑی سی ہے، تو وضو کسی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کسی کے جلد پر زخم ہو اور خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ نکلا ہے جو بہے نہیں، یہ خارج من غیر السبیلین ہے، لیکن کیا ہے؟ قلیل ہے، اس سے وضو کسی کے نزدیک بھی نہیں ٹوٹتا، احناف کے نزدیک بھی نہیں ٹوٹتا۔ یا قے اور رعاف اگر قلیل مقدار میں نکلے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس پہ بھی سب کا اتفاق۔ ہاں خارج من غیر السبیلین اگر کثیر ہے، نجاست خارجہ من غیر السبیلین اگر کثیر ہے، زیادہ ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ناقض وضو ہے۔ کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے۔ مذاہب کی تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ مذاہب کی تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ اس کو ایک اور عنوان سے بھی سمجھ لو، اس کو اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں اس اختلاف کو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹنے کے لیے، ناقص وضو ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ دو۔ نمبر ایک، خارج بھی معتاد ہو اور مخرج بھی معتاد ہو۔ نجاست جہاں سے نکل رہی ہے
وہ نجاست بھی کیسی ہو؟ معتاد ہو، اور مخرج بھی اس کا معتاد ہو۔ خارج مخرج دونوں کا معتاد ہونا ضروری ہے۔ عادتاً نکلا کرتی ہیں نجاستیں، جیسے پیشاب ہے، اس میں مخرج اس کا کیا ہے؟ قبل، مخرج بھی معتاد ہے اور خارج بھی معتاد ہے، عادتاً نکلا کرتی ہیں نا چیزیں۔ یا براز ہے، مخرج بھی معتاد ہے، خارج بھی معتاد ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ناقض وضو ہونے کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ اگر مخرج معتاد ہے، خارج معتاد نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا امام مالک کے نزدیک۔ اگر مخرج معتاد ہے لیکن خارج معتاد نہیں ہے، کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا کسی کے دبر یا قبل سے کوئی کیڑا نکل آیا، کیڑا، دودہ، کہتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں مخرج تو معتاد ہے، خارج معتاد نہیں ہے۔ استحاضہ والی عورت کو جو استحاضے کا خون آتا ہے، اس میں مخرج تو معتاد ہے، خارج معتاد نہیں ہے۔ عام طور پر عورتوں کو نہیں آتا، استحاضے سے ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام مالک کے نزدیک استحاضے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو امام مالک کے نزدیک کیا شرط ہے؟ خارج بھی معتاد، مخرج بھی معتاد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخرج معتاد ہونا ضروری ہے، خارج معتاد ہونا ضروری نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مخرج تو معتاد ہونا ضروری ہے، خارج کچھ بھی ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان کے نزدیک استحاضے سے وضو ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہی بات؟ ان کے نزدیک دودۃ الخارجہ من القبل والدبر سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ان کے نزدیک قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نکسیر سے وضو نہیں ٹوٹے گا، زخم سے نکلنے والے خون سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس میں مخرج معتاد نہیں ہے، اور ان کے نزدیک مخرج معتاد ہونا ضروری ہے۔ خارج کچھ بھی ہو وضو ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ مخرج کیا ہو؟ معتاد ہو۔ اور امام اعظم اور حنابلہ کے نزدیک نہ خارج کا معتاد ہونا ضروری ہے، نہ مخرج کا معتاد ہونا ضروری، بس نجاست نکلنی چاہیے کثیر مقدار میں۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ نجاست نکلے بس۔ اگر مخرجین سے نکل رہی ہے تو قلیل و کثیر سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر غیر مخرجین سے نکل رہی ہے تو کثیر ہونی چاہیے، قلیل نہیں ہونی چاہیے، بس وضو ٹوٹ جائے گا۔ نہ خارج کا معتاد ہونا ضروری، نہ مخرج کا معتاد ہونا ضروری۔ دونوں تعبیریں سمجھ میں آ گئی مذاہب کی؟ اس کو محفوظ رکھو، یاد رکھنا اس کو۔ حضرات احناف اور حنابلہ ان کا استدلال زیر بحث حدیث ہے۔ حضرت تمیم داری کی جو یہ حدیث ہے، جس کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے روایت کیا ہے، الوضوء من کل دم سائل، اس سے ان کا استدلال ہے۔ اور ان کا استدلال اسی مضمون کی حدیث ابن عدی نے اپنی کامل میں روایت کی ہے سند حسن کے ساتھ۔ یہی مضمون ہے الوضوء من کل دم سائل، اسی مضمون کی حدیث کامل نے ابن عدی نے اپنی الکامل کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ قابل احتجاج ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، وہ ضعیف حدیث سند نہیں ہے، اس سے بھی استدلال کیا احناف نے۔ اور اصل احناف کا استدلال وہ من قاء او رعف فی الصلاۃ فلینصرف ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم، جو حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث آپ اصول الشاشی نور الانوار سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اصل استدلال اس سے ہے۔ اور حضرت ابو الدرداء کی ابن ماجہ کی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء وتوضأ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے فرمائی اور اس کے بعد کیا کیا؟ وضو فرمائی۔ یہ ساری روایات، ان میں آپ دیکھیے کہ نجاست خارج ہو رہی ہے، من غیر السبیلین خارج ہو رہی ہے، من غیر السبیلین، قے نجاست ہے نہیں، من غیر السبیلین خارج ہو رہی ہے، منہ سے نکل رہی ہے، رعاف ناک سے خون نکل رہا ہے، تو نجاست خارجہ من غیر السبیلین ہوا نہیں ہوا؟ تو ان حدیث کے اندر دم سائل، اگر دم نکلنے کے بعد جلد پہ بہہ جائے، کوئی کثیر ہو جائے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الوضوء من کل دم سائل، یہ ساری احادیث حضرات احناف کے استدلال ہیں، حنابلہ کا استدلال ہے۔ ان میں سے بعض روایات کے اوپر
سند کے اعتبار سے کلام ہے اگرچہ، جیسے یہی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، اس پہ کلام ہے، اور صاحب مشکات نے اس کو نقل بھی کیا ہے صاحب مصابیح کے حوالے سے، کہ محی السنہ فرماتے ہیں کہ تمیم داری اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے آپس میں ملاقات نہیں ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی حضرت تمیم داری سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو گویا یہ حدیث کیا ہو گئی؟ مرسل ہو گئی۔ یہ حدیث کیا ہو گئی؟ مرسل ہو گئی نا، تابعی واسطہ گرا رہا ہے، جب تابعی کوئی واسطہ گرا دے اپنے اوپر کا تو حدیث مرسل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعتراض کیا صاحب مصابیح نے، محی السنہ نے، کہ یہ حدیث مرسل ہے، اس لیے اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ تو بھائی یہ مسئلہ تو پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے حدیث مرسل سے استدلال ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ تو مجتہد فی ہے۔ امام شافعی نہیں کرتے استدلال اس سے، حدیث مرسل سے، لیکن امام اعظم کے نزدیک حدیث مرسل جو ہے وہ قابل استدلال ہوتی ہے، تو انہوں نے استدلال کر دی، تو کیا حرج ہے؟ اپنے اصول کے مطابق ان کا استدلال درست ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اگرچہ اس روایت کے اوپر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، لیکن یہ اعتراض اس لیے مسموع نہیں ہے، امام اعظم کے نزدیک حدیث مرسل حجت ہے، اس سے استدلال ہو سکتا ہے، اور امام اعظم اس سے استدلال کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور مان بھی لو کہ چلو یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، تو حضرت عائشہ کی حدیث کون سی؟ من قاء او رعف فی الصلاۃ فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاتہ ما لم یتکلم، یہ والی حدیث عائشہ جو ہے اس سے استدلال ہے۔ حضرت ابو الدرداء کی حدیث ہم نے آپ کو بتائی، کیا ہے وہ؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ فسکبت له الماء، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں جب آپ نے وضو کیا تھا نا تو پانی میں نے بہایا تھا آپ کے دست مبارک پر وضو کا۔ تو یہ حدیث جو ہے کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نجاست خارجہ من غیر السبیلین کثیر ہو تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حناف اور حنابلہ کے استدلال سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ اب آئیے حضرات شوافع اور مالکیہ کس سے استدلال کرتے ہیں؟ حضرات شوافع اور مالکیہ کا استدلال کیا ہے؟ ان کا استدلال ایک قصے سے ہے، ایک واقعے سے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک جہاد میں مسلمان گئے تھے اور رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ یہ واقعہ امام بخاری نے اپنی بخاری میں تعلیقاً روایت کیا ہے، تعلیقاً، مسنداً روایت نہیں کیا، باقی اور کتب احادیث میں تفصیلات ہیں اس کی۔ جب رات کو پڑاؤ ڈالا تو یہ طے ہوا کہ بھئی رات کو مسلمانوں کے لشکر کی چوکیداری کرنی ہے، تو دو صحابہ ان کی ڈیوٹی لگی رات کی چوکیداری کے لیے، ایک انصاری اور ایک مہاجر۔ مہاجر تھے حضرت عمار ابن یاسر اور انصاری تھے حضرت عباد ابن بشر۔ یہ دو صحابہ کی ڈیوٹی لگی کہ جی آپ لوگوں نے رات کو ڈیوٹی دینی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے، لشکر کی، لوگ سوئیں گے، آپ چوکیداری کریں گے۔ مسلمان سو گئے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں جاگ کے کیا کریں گے، ہم لوگ تقسیم کر لیتے ہیں، رات کا کچھ حصہ ایک ساتھی آرام کرے، دوسرا چوکیداری کرے، اور باقی حصے میں اس کو جگا دے، پھر خود آرام کر لے، جو جس سے آرام کیا تو بعد میں چوکیداری کر لے۔ رات کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیا جی۔ حضرت عمار سو گئے، حضرت عباد ابن بشر چوکیداری کرنے لگے، جاگ رہے تھے۔ حضرت عباد ابن بشر نے سوچا کہ میں خالی جاگ کر کیا کروں گا، کچھ نماز پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا اور ایک ٹیلے پہ چوکیداری کر رہے تھے، نیچے مسلمانوں کا لشکر تھا، اوپر سے وہ چوکیداری کر رہے تھے اونچائی پہ، وہاں انہوں نے نیت باندھی، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دشمن نے اونچائی پہ دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، انہوں نے نیچے تیر مارا، ایک تیر مارا، دوسرا تیر مارا، حضرت عباد کے وہ تیر لگے، زخمی ہو گئے، لیکن نماز نہیں توڑی انہوں نے، اطمینان سے اپنی نماز پوری کی۔ اطمینان سے نماز پوری کرنے کے بعد اپنے ساتھی حضرت عمار کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھو بھی میرا کیا حال ہو گیا، مجھے تیر لگ گئے۔ تو حضرت عمار اٹھے، انہوں نے کہا بھائی اگر تمہیں تیر لگے تھے تو اس وقت اٹھا دینا تھا،
اتنا انتظار کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اصل میں نے قرآن کریم کی ایک صورت شروع کر رکھی تھی اور مجھے اس کے اندر اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں نماز کو چھوڑ دوں، توڑ دوں اور سورت کی تلاوت چھوڑ دوں، اس لیے میں نے تم کو نہیں بتایا۔ یہ قصہ ہے جس کو امام بخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے اور دیگر حضرات محدثین نے اپنے کتب میں سنداً روایت کیا۔ حضرات شوافع اور مالکیہ اس واقعے سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عباد کے خون نکل رہا ہے اور بہہ رہا ہے، نکل بھی رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بہہ بھی رہا ہے۔ تیر لگے گا تو خون نکل کے بہے گا نہیں بہے گا؟ وہ لہو لہان ہو گئے تھے، خون میں لت پت تھے۔ حضرت عمار نے دیکھا تو وہ گھبرا گئے کہ اتنا خون کیسے نکل آیا، انہوں نے نماز پڑھی۔ اگر خروج دم سائل سے نماز ٹوٹ جاتا، وضو ٹوٹ جاتا تو نماز بھی ٹوٹنی چاہیے تھی، نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی؟ وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر خروج دم سائل سے وضو ٹوٹتا تو ان کی نماز بھی ٹوٹنی چاہیے تھی، ان کی نماز نہیں ٹوٹی، یہ نماز پڑھتے رہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دم سائل سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دونوں حضرات نے اس سے استدلال کیا، شوافع نے بھی اور مالکی نے۔ استدلال سمجھ میں آ گیا یا نہیں سمجھے؟ اس کا جواب سمجھو۔ حضرات احناف اور حنابلہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب دیے گئے بہت سارے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ حضرت عباد ابن بشر کا نماز کو نہ توڑنا یہ ان کا اپنا اجتہاد اور عمل ہے۔ یہ ہمارے خلاف دلیل اس وقت بنے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اس پر ثابت ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ ذکر کیا گیا ہو اور آپ نے اس پہ نکیر نہ فرمائی ہو، آپ نے تقریر فرمائی ہو، تو اس وقت یہ ہمارے خلاف دلیل بنے گا۔ وَإِذْ لَيْسَ فَلَيْسَ، اور جب ایسا سب کچھ نہیں ہوا، کہیں ذکر نہیں ہے کسی حدیث کی کتاب میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ بیان ہوا اور آپ نے اس کی تقریر فرمائی، فَلَيْسَ، تو یہ ہمارے خلاف دلیل بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی کا اجتہاد ہے اور ایک کا اجتہاد دوسرے کے اجتہاد پر کیا نہیں ہوتا، حجت نہیں ہوتا۔ ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھی؟ یہ تحقیقی ایک جواب۔ ایک الزامی جواب ہے اس کا۔ الزامی جواب کیا ہے؟ الزامی جواب اس کا یہ ہے، حضرات احناف کی طرف سے کہا گیا کہ حضرت اس کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ وہ خون جسم اور کپڑوں پر لگا تھا، جب تیر لگا ہے تو خون جسم پہ بہائے، کپڑوں پر بہائے، صحیح ہے نا؟ چلے وضو نہیں ٹوٹا، مان لیا ہم نے، آپ کہتے ہو کہ وضو نہیں ٹوٹا، لیکن نجاست کپڑے اور جسم پر لگ جائے تو نماز ہوتی ہے؟ آپ کے نزدیک بھی نہیں ہوتی نماز، اور خون آپ کے نزدیک بھی نجس ہے، اور حضرت عباد کے کپڑوں پر لگا ہے، ان کے کپڑوں کو ناپاک کیا ہے اس نے، سمجھ نہیں بات؟ تو آپ اس کا کیا جواب دو گے اس حدیث میں؟ فما ہوا جوابکم فی ھذا فہو جوابنا فی ذاک، جو تمہارا جواب کپڑے پہ خون لگنے کا ہوگا وہ ہم جواب آپ کو دوسرے اس میں اپنے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے میں دیں گے۔ یہ کون سا جواب ہے؟ الزامی جواب۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا، حافظ ابن حجر نے خود نہیں کہا، وہ کہتے ہیں بعض حضرات نے فرمایا، غالباً علامہ قسطلانی کا انہوں نے ذکر کیا، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کسی اور کا ذکر کیا، نام مجھے یاد نہیں رہا، کہ ہو سکتا ہے کہ جب تیر لگا ہو تو خون دھار کے ساتھ نکلا ہو اور کپڑے اور جسم کو ملوث کیے بغیر وہ سیدھا زمین پہ گرا ہو۔ حضرت عباد کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کپڑے اور جسم آلودہ نہیں ہوا۔ یہ جواب دیا بعض شوافع نے اس کا، لیکن یہ جواب بڑا عجیب ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کو نقل کر کے خود بھی تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کے تیر لگے اور خون دھار کے ساتھ نکلے اور بالکل کپڑے کو بھی نہ ٹچ ہو۔ اتنا سمجھدار خون جو ہے وہ ہم نے تو نہیں کہیں دیکھا کہ اتنا سمجھدار خون کسی کے جسم میں سے نکلتا ہو کہ کپڑے کو بھی ناپاک نہ کرے، جسم کو بھی ملوث نہ کرے اور سیدھے جا کے زمین پر گرے۔ ایسا خون عادتاً ہوتا تو نہیں ہے۔ پھر خود ایک جواب دیا حافظ ابن حجر نے،
کہا کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شاید غالباً احتمال یہ ہے کہ حضرت عباد نے کپڑے نماز کے اندر بدل لیے ہوں گے. جس کپڑے پر خون لگا تھا وہ کپڑے نماز کے اندر کیا کر لیے ہوں گے؟ تبدیل کر لیے ہوں گے. ناپاک کپڑے اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیے ہوں گے. ان کے کپڑے ہمارے جیسے نہیں ہوتے تھے کہ جناب کرتا ہے، اس کے نیچے بنیان ہے اور اس کے اوپر جو ہے صدری ہے، اس کے اوپر دوسری چیزیں نہیں. وہ تو سیدھی سیدھی دو چادریں ہوتی تھی، ایک لنگی کی جگہ بندی بھی ہوتی تھی اور ایک اوپر سوڑی بھی ہوتی تھی، جیسے حرام کی چادریں ہوتی. اس کو اتارنا بدلنا بڑا آسان ہوتا ہے، عمل کثیر کے بغیر اتارا بدلا جا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے جب کپڑوں پر نجاست لگی ہو، خون لگا ہو، اس کو اتار دیا ہو. تو نہیں بات. اور دوسرا کپڑا پہن لیا ہو یا دوسرا نہ بھی پہنا ہو، ماں بین السرۃ والرکبہ ان کا کپڑا ناپاک نہ ہو، اس کا احتمال موجود ہے. لیکن احناف کی طرف سے کہا گیا کہ حضرت آپ کی یہ تعویل بھی نہیں چلے گی، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر ان کو لہو لہان دیکھ کے پریشان ہو گئے. ان کو لہو لہان دیکھا نا، لہو لہان کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے بھی خون آلود ہے، جسم بھی خون آلود ہے. اس کو دیکھ کے کیا ہو گئے تھے؟ پریشان ہو گئے تھے اور کہا تھا یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ. تو یہ صراحت آپ کی تعویل کو کیا کرتی ہے؟ رد کرتی ہے. تو اس لیے اتنا کھینچا تانی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سیدھا سیدھا کہہ دو نا کہ ایک صحابی کا اجتہاد تھا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا کہ میری نماز نہیں ٹوٹی اور نماز پوری کی انہوں نے. یا یہ کہہ دو کہ ان کا غلبہ حال تھا، جیسے کہ صراحت کی انہوں نے خود. غلبہ حال کے افعال جو ہوتے ہیں نا، نہ وہ حجت ہوتے ہیں اور نہ قابل نکیر ہوتے ہیں. نہ ان پہ نکیر کر سکتے ہیں آپ اور نہ اس سے استدلال کر سکتے ہیں. غلبہ حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عام کیفیت میں نہیں ہے، جذب کی کیفیت میں، اس کے اوپر خاص کیفیت طاری ہے جس کی وجہ سے اس کے حواس معطل ہیں. تو نہیں بات، یہ کہلاتا ہے غلبہ حال. اس میں اگر کوئی مقتدا کوئی کام کرتا ہے تو اس کا وہ کام نہ قابل تقلید ہوتا ہے اور نہ قابل نکیر ہوتا ہے. اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تقلید نہیں کی جائے گی اس میں، اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو بظاہر شریعت کے اصول کے خلاف ہے تو اس پہ نکیر بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ بیچارہ معذور ہے، مغلوب الحال ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بہت سے صحابہ کرام سے منقول ہے نا ایسے افعال، بہت سے صحابہ کرام سے غلبہ حال میں ایسے اعمال منقول ہیں جو نہ قابل تقلید ہیں، جو نہ قابل نکیر ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ حضرت زید ابن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ منہ بولے بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک موقع پر ایک قصے میں، ایک طویل قصہ ہے، اس میں ان سے فرمایا تھا انت منی و انا منک. ایک جھگڑا ہوا تھا آپس میں نا، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور ایک اور صحابی کا ایک بچی کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا. بخاری میں آپ وہ قصہ پڑھیں گے. تو اس کا فیصلہ حضرت زید کے خلاف تھا، ان کو نہیں ملی وہ بچی. تو اس پر ان کو تھوڑی سی رنجیدگی تھی حضرت زید کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا انا بنک و انت منی، او کما قال علیہ السلام. تمہیں غم کرنے کی کیا بات ہے؟ تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں. منہ بولا، تمہیں اور کیا فضیلت چاہیے؟ اس سے بڑھ کے تمہیں کیا فضیلت کی چیز ملے گی؟ یہ سن کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباد، حضرت زید بن حارثہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ناچنے لگے، گول گول خوشی سے جھومنے لگے اور گول گول گھومنے لگے، ناچنے لگے. تو یہ کیا ہے؟ ان کا عمل غلبہ حال میں. یہ نہ قابل تقلید ہے اور نہ قابل نکیر. یہ جو آج کل تم نے مزاروں پہ دیکھا نا، وہ جھومتے ہیں گول گول، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اصل میں حضرت زید بن حارثہ کا والا حال ہمارے اوپر آتا ہے. وہ استدلال اس سے کرتے ہیں. مولانا روم کا نام سنا ہے؟ ان کے مزار پہ باقاعدہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے ہر سال، اور وہ جناب لمبے لمبے کرتے اور لمبی لمبی ٹوپیاں پہن کے اور وہ جناب ناچتے ہیں. وہ ناچ ان کا کیا ہوتا ہے؟ گول گول گھومتے ہیں. وہ گول گول گھومنے سے ان کے کپڑے ایسے کھل جاتے ہیں. نہیں بات؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ناچ رہے ہیں نا، یہ ہمارے اوپر اللہ کی محبت میں ایک حال طاری ہوا ہے، وہی حال جو حضرت زید ابن حارثہ پہ طاری ہوا تھا، اور وہ ایک ٹانگ پہ گول گول گھوم رہے تھے. حضرت زید جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے ایک ٹانگ پہ گول گول گھومنے لگے خوشی سے. بھائی وہ تو غلبہ حال تھا. غلبہ حال جو ہے وہ قابل تقلید ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کرے قابل تقلید نہیں ہوتا. اور نہیں آپ اس پہ نکیر کر سکتے کہ تم نے غلط کام کیا، تم کیوں ناچ رہے ہو.
یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غلبہ حال ہے۔ تو احناف کی طرف سے کہا گیا، حنابلہ کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی یہ جو حضرت عباد کا قصہ ہے، حضرت عمار کا، اس میں حضرت عباد کے اوپر غلبہ حال تھا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، جب حضرت عمار نے ان سے کہا کہ تم نے نماز توڑ کے مجھے کیوں نہیں بتایا، اس میں تو نماز توڑنا جائز ہے، تو انہوں نے کہا میں نے ایک قرآن کریم کی ایک سورت شروع کر رکھی تھی، اس میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا سرور آ رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہ کہ میں نماز کو توڑوں۔ اب یہ کیا ہے، عام آدمی کے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ ایک چونٹا بھی اگر آ جائے نا اور شلوار میں گھس جائے، ناچا پھرتا ہے، نماز توڑ دیتا ہے عام آدمی۔ ان کے اوپر تو غلبہ حال ہے نا کہ اس کو تیر بھی لگ گیا لیکن ان کا نماز توڑنے کا دل نہیں چاہ رہا، تکلیف ہی نہیں ہو رہی، تو اس سے آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح مسئلہ واضح ہو گیا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ احناف اور حنابلہ کے نزدیک خارج من غیر السبیلین اگر نجس ہے اور کثیر ہے تو وہ ناقض وضو ہے۔ مالکیہ اور شوافی کے نزدیک وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ احناف کا استدلال الوضوء من کل دم سائل سے، اور حضرت عائشہ کی حدیث من قاء او روف فی الصلاۃ فلینصرف سے، اور حضرت ابو الدرداء کی حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ، اس سے استدلال ہے۔ حضرات شوافی اور مالکیہ کا استدلال حضرت عباد اور حضرت عمار کے قصے سے۔ احناف نے اس کا جواب دیا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ غلبہ حال پر معمول ہے جو نہ قابل تقلید ہے اور نہ قابل نکیر۔ اور الزامی جواب یہ ہے کہ آخر کپڑوں پر بھی تو خون لگا، وہ تو ناپاک ہو گئے، آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ فما وہ جوابکم فہو جوابنا۔ خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت تمیم داری کی حدیث پر یہاں پر صاحب مشکات نے 2 اعتراض نقل کیے۔ ایک اعتراض تو یہ نقل کیا کہ تمیم داری اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ملاقات ہی نہیں ہے، حدیث مرسل ہے، تو اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ بھائی حدیث مرسل ہے تو کیا ہوا، ہمارے نزدیک تو حجت ہے، ہم تو اس سے استدلال کر سکتے ہیں۔ امام مالک کے نزدیک بھی حجت ہے، وہ بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ امام شافعی استدلال نہیں کرتے حدیث مرسل سے، صحیح نہ کریں، ان کا اصول ہے، ہمارا اپنا اصول ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا اس کے اندر کہ یزید ابن خالد اور یزید ابن محمود اس کے 2 راوی ہیں، یہ دونوں مجہول ہیں، تو اس کے بھی 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ ہوا کرے مجہول، ہمارے مسلک کا مدار اس حدیث پہ ہے ہی نہیں، کامل ابن عدی کی جو روایت ہے اس پہ مدار ہے ہمارا، اس پہ یہ اعتراض نہیں ہے۔ ابن عدی کی کامل میں بھی یہ حدیث آئی ہے نا، ہمارا مدار اس پہ ہے، ہم نے استدلال اس سے کیا، اس سے استدلال کیا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس پہ یہ اعتراض اگر آپ کرتے ہو تو کرتے رہو، مجہول ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یزید ابن خالد اور یزید ابن محمود کو جو آپ مجہول کرو، یہ مسئلہ بھی محدثین کے درمیان مختلف ہی ہے، بعض نے ان کو مجہول کہا، بعض نے ان کو مجہول نہیں کہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جنہوں نے مجہول کہا ہے وہ لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں حالات نہیں معلوم، اور جنہوں نے کہا یہ مجہول نہیں ہے وہ علم کا اظہار کر رہے ہیں۔ ترجیح کس کو ہونا چاہیے؟ جو لا علمی کا اظہار کر رہا ہے اس کو ہونی چاہیے، جو کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے اس کے اظہار اس کو ہونی چاہیے، جس کو معلوم ہے اس کو ترجیح ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ مسئلہ خود مختلف ہی ہے محدثین کے درمیان، تو اس لیے اعتراض کی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے اچھی طرح؟